السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میرا نام ممتاز ہے، میں ڈیچی ہان کا رہنے والا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں میری کہانی۔ میری کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 7 سال پہلے، جب میں روزگار کے سلسلے میں لاہور شفٹ ہوا۔ بہت سالوں تک ہاتھ پیر مارتا رہا، بہت سی جگہوں پر ملازمت بھی کی، ہر جگہ قسمت آزمائی، لیکن مشکل سے ہی گزارا ہو رہا تھا۔ 4 سال تک مسلسل محنت کے بعد بھی میری زندگی نہ بدل سکی۔ خیر 4 سال بعد میرے گاؤں سے میرے 3 دوست بھی لاہور آ گئے۔ انہوں نے بھی تھوڑے عرصے بہت محنت مشقت کی، لیکن مہنگائی کے اس دور میں انہوں نے بھی ہار ہی مان لی۔ میرے گاؤں میں میرے گھر کے خرچے روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ بچوں کی فیس، بجلی کا بل، گھر کا راشن، ماں باپ کی دوائیاں، ان سب چیزوں نے مجھے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ یہی حال میرے دوستوں کا بھی تھا۔ وہ سب بھی اپنی محنت مشقت کے باوجود اپنے گھر کے خرچے پورے نہیں کر پا رہے تھے۔ فیس نہ دینے کی وجہ سے میرے بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ ان کے دوست، کزن سب ان کو غریب ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ میرے ایک دوست کی ماں بھی بہت بیمار تھی، ڈاکٹروں نے اس کا جلد سے جلد علاج کرنے کا کہا، اور دوسرے دوست کے گھر بھی بہت برے حالات تھے۔ خیر پھر ایک دن ہم سب دوستوں نے حالات سے تنگ آ کر ڈکیتی کرنے کا پروگرام بنایا۔ پہلی ڈکیتی کرنے کے لیے ہم نے ہمارے دوست کے مالی کا گھر چنا۔ اس مالی کا چوکیدار ہر ماہ 2 دن کی چھٹی پر اپنے گاؤں جاتا تھا، اور ہم لوگوں نے وہی دن ڈکیتی کے لیے رکھا۔ شروع میں ہم سب کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی، لیکن جب گھر والوں کی طرف سے مسلسل پیسوں کا دباؤ آ رہا تھا تو پھر ہم نے ایک دن ہمت کر ہی دی۔ جس دن اس مالی کا چوکیدار چھٹی پر گیا ہوا تھا، اس دن ہم اسے گھر میں جا گھسے، کیونکہ اس کا مالک ایک امیر اور بوڑھا آدمی تھا اور اس کے بچے بھی باہر ہوتے تھے، اسی لیے اس نے زیادہ مزاحمت نہ کی اور ہماری یہ ڈکیتی بڑی آرام سے کامیاب ہوگی۔ اس ڈکیتی میں ہمیں ہماری سوچ سے زیادہ پیسے ملے۔ ہمیں اس کے گھر سے زیور اور نقدی ملا کر تقریباً 50 لاکھ ملا۔ یہ رقم ہم نے آپس میں بانٹی اور تھوڑے عرصے کے لیے گاؤں واپس چلے گئے۔ خیر اس ڈکیتی کے بعد ہمارا چاکا مکمل کھل گیا اور پھر ہم نے یہ کام ہی شروع کر دیا۔ ہم ہر مہینے 3-4 ڈکیتیاں کر لیتے اور ساتھ میں اپنی ملازمت بھی جاری رکھتے۔ خیر پیسہ اچھا ملتا گیا، گھر والے بھی خوش ہو گئے، سو ہم بھی خوش۔ ہم نے پھر آخری ڈکیتی میرے مالک کی گھر کی، جس کے پلازے میں میں چوکیدار تھا۔ اس ڈکیتی کے بعد ہم سب دوست علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے چلے گئے۔ خیر پھر ایک دن مجھے کم نمبر سے کال آئی اور وہ فون مجھے ایک لڑکی نے کیا۔ بس پھر یہاں سے میری بربادی کا آغاز ہو گیا۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ لاہور میں جہاں ہم رہتے تھے وہ بھی اسی گلی میں رہتی تھی۔ خیر آہستہ آہستہ ہماری بات چیت ہوتی گئی، وہ مجھے اپنی جعلی تصویریں بیچتی، میرا دل بھی اس پر آ گیا۔ اس نے بہت طریقے سے مجھے قابو کیا ہوا تھا، وہ مجھے اپنی جھوٹی باتیں بتاتی اور مجھ سے اپنے سچے راز جان لیتی۔ اس نے ہمدرد بن کر میرے سے پیسے بھی لیے اور مجھے کئی دفعہ پیسے دیے بھی، اور اسی دوران اسے میں نے اپنی ڈکیتیوں کی کہانیاں بھی سنانا شروع کر دی۔ خیر پھر ایک دن ہم نے ملنے کا پلان بنایا اور اگلے دن تیار ہو کر میں اسے ملنے ہوٹل چلا گیا۔ ہوٹل جاتے ہی مجھے اچانک پولیس والوں نے گرفتار کر لیا اور پھر مجھے اس لڑکی کے نمبر سے دوبارہ کال آئی اور وہ لڑکی میرے سامنے آئی۔ اپنی بھیجی گئی تصویروں سے وہ بالکل مختلف تھی، اور وہ ایک خاتون SHO تھی جس کو میرا نمبر میرے مالک نے دیا تھا مجھے گرفتار کرنے کے لیے۔ اس موقع پر خاتون SHO سمیت تمام اہلکار مجھ پر ہنسنا شروع ہو گئے اور میں تو شرمندگی سے مر ہی گیا۔ خیر اچھی خاصی چھترول کے بعد انہوں نے مجھ سے آدھی سے زیادہ رقم برآمد کر لی اور میرے باقی دوستوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس سب کا انجام آج ہمیں 10 سال ہو گئے قید بھگتتے ہوئے۔ خیر دوستو، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی شارٹ کٹ سے پیسہ نہ کماؤ، ایسا پیسہ آپ کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر رسوا ضرور کرے گا۔